بمبئی ہے جس کی آنکھیں اور دلی جس کا دل، زلف کلکتہ ہے جس کی لکھنؤ جس کا ہے دل، اس کے ہر ایک شہر کی اپنی الگ پہچان ہے۔ اے وطن تیرے لیے جان صلی علی رسول کریم، اما بعد۔ 26 جنوری 1950 عیسوی کو اس ملک کا دستور بنا۔ ڈاکٹر امبیڈکر کی طاقتور مشترکہ مذاہب و اقوام پر مشتمل ٹیم نے یہ سیکولر آئین تیار کیا۔ 2 سال 11 ماہ 18 دن کی مدت میں 3 کروڑ خرچ کے ساتھ دستور ساز اسمبلی کے مختلف اجلاس میں ہر شق پر طویل بحث کے بعد 26 نومبر 1949 عیسوی کو قبول کر لیا۔ 24 جنوری 1950 عیسوی کو تمام اراکین کی دستخط کے بعد 26 جنوری 1950 عیسوی کو 1935 عیسوی سے نافذ ہونے والا برطانوی ایکٹ ختم کر کے نیا دستور لاگو کیا گیا۔ ہر دفعہ میں تراش خراش چلتی رہی، ہر مذہب، ہر طبقہ، ہر صنف کے ساتھ مساویانہ سلوک کیا گیا۔ آزادی مذہب، آزادی رائے، تہذیبی و تعلیمی حقوق، جائیداد رکھنے کا حق، دستوری داد رسی کا حق، استحصال کی مخالفت کا حق، حکمران پر تنقید کا حق اور آزادی اظہار خیال کو تحفظ دیا گیا۔ اس میں صراحت ہے کہ بنیادی ضروریات تمام باشندوں کی پوری کی جائے گی، کسی کے ساتھ سوتیلا یا دوسرے درجے کے شہری کا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ جنگ آزادی کی قربانیاں یاد تھیں، سالہ سال انگریز سے لڑائی ہوتی رہی، کبھی فتح، کبھی شکست، کبھی بدنظمی، کبھی اپنوں کی بے وفائی، یہ سارے منظر نگاہوں کے سامنے تھے۔ کس طرح سامراجی نظام نے ہمیں لوٹا، یہاں کے خزانوں کو کیسے لندن منتقل کیا، باہر سے آ کر مقامی عوام کے ساتھ کیسے جانوروں والا سلوک کیا گیا۔ یاد تھا کہ ہم نے بھید بھاؤ کے بغیر ایک جہتی کے ساتھ جنگ لڑی، اسی طرح شانہ بشانہ اس ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیا۔ لیکن اس وقت سے ایک فرقہ پرست، فسطائیت پسند، غدار وطن طبقہ فاشزم پر ملک کو ڈالنا چاہ رہا تھا۔ انگریزوں کے وظیفے کھائے، اندرونی ساز باز کیے، آزادی وطن کے لیے ایک ناخن بھی نہیں دیا، خزانے لوٹ کر بیرونی ملک پہنچائے۔ فسادات کی آڑ میں ملک جلتا رہا۔ ہم اہم مسائل روزگار، امن و سلامتی، انصاف و عدل، کرپشن و رشوت کے بجائے گاؤ رکشا کے نام پر انسان کو نشانہ بنایا گیا۔ تعمیری کاموں کے بجائے مذہبی نفرت کی سوداگری کر کے حکومت چلائی گئی۔ باشندگان ہند میں تفریق ڈال دی گئی۔ آج مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، کسان خودکشی کر رہا ہے، تجارت ٹھپ ہو چکی ہے، سرکاری شعبوں کو پرائیویٹ بنایا جا رہا ہے، بیرونی ملک رہنے والی اقلیتوں کو شہریت دی جا رہی ہے، یہاں کی اقلیتوں کو پریشان کر کے بینک لوٹ چکے ہیں، عورتیں غیر محفوظ ہیں، مجرموں کو پناہ مل رہی ہیں، بے گناہ سلاخوں کے پیچھے ڈھکیلے جا رہے ہیں، میڈیا کا گلا گھونٹ دیا گیا، صحافت کی آزادی ختم، عدلیہ بھی زور حکومت سے متاثر، تاریخ بگاڑ دی گئی، نظام تعلیم بدل دیا گیا۔ اسلام ہمیں اپنے صلح نامہ شرائط نامہ کا پابند رکھنے کا حکم دیا ہے۔ قانون کا احترام کرنا ضروری ہے۔ دستور ہند ہمارے لیے ایک معاہدے کی طرح ہے، ہم اس کی پاسداری کریں گے۔ دستور محفوظ تو ملک محفوظ ہے، اگر جمہوریت ختم تو اس ملک سے انسانیت، بھائی چارہ سب ختم۔ یہ کون سی دیش بھکتی ہے کہ دیش والیوں کو پریشان کیا جائے، اتنے احتجاجی مظاہروں کو نظر انداز کر دیا جائے؟ کیا اب تک یہاں کی فوج سرحدوں کی حفاظت نہیں کر سکی؟ کیا اتنے در انداز آ چکے ہیں؟ کون ہے ان غیر ملکیوں کو اندر لانے والا؟ ان کو شہریت دینے سے کون سی جنت ملنے والی ہے؟ آپ کی معیشت ہی زوال پذیر ہے، کون آئے گا پڑوسی ملکوں سے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس ملک کو سیکولر باقی رکھیں، ہندو راشٹر بننے نہ دیں، مدارس و مساجد اپنی ملی رفاہی تنظیموں کی حفاظت کریں، تعاون کریں، اپنے اندر سیاسی شعور بیدار کریں، سیاسی امور میں حصہ لیں، اپنے بچوں کو قانون کی تعلیم دلوائیں، ووٹ کا صحیح استعمال، دستور کی حفاظت کرنے والی ہر جماعت کے معاون و مددگار بنے، ورنہ حضرت علی میاں کی وہ بات صادق آئے گی کہ تمہاری مسجدیں
ہی نہیں بلکہ تمہارے نماز پڑھنے پر بھی پابندی عائد کر دی جائے گی۔ جمہوری حدود میں رہ کر جو کام ہو سکتا ہو وہ ضرور اقدام کرے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔